پوکر کا کھیل امریکہ میں 19ویں صدی میں کافی مقبول ہوا۔ اس کھیل کے دوران ایک کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کی بازی چلنے پر شک کرتا اور یہ شک کرتا یا یہ سمجھتا کہ دوسرا کھلاڑی کھیل میں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس شک کی وجہ سے کھیل کے دوران ایک دوسرے پر دھوکہ دہی کے الزامات لگتے اور بعض اوقات کھلاڑی آپس میں جھگڑنے لگتے۔ کھیل میں کسی بھی مکاری یا دوسرے کھلاڑی کی دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے ایک رسم شروع کی گئی۔ اس رسم کے تحت جس کھلاڑی نے اگلی چال چلنا ہوتی تو اسے ایک مارکر تھما دیا جاتا۔ یہ مارکر عموماً ایک چھری ہوا کرتی جس کا دستہ نر ہرن کے سینگ سے بنا ہوتا۔ اس چھری کو بک کہتے تھے۔ جب وہ کھلاڑی یا ڈیلر اپنا کھیل کھیل لیتا تو وہ اس چھری یعنی بک کو اگلے کھلاڑی یا ڈیلر کے حوالے کر دیتا اور ساتھ ہی یہ جملہ کہتا I am passing the buck، یعنی میں بک اگلے کھلاڑی کے حوالے کر رہا ہوں اور اب ذمہ داری اگلے کھلاڑی پر عائد ہوگی۔ یہیں سے انگریزی کا معروف محاورہ پاسنگ دی بک انگریزی زبان میں استعمال ہونے لگا، جس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری اپنے سے اتار کر دوسرے پر منتقل کر دینا۔ لیکن 20ویں صدی میں پاسنگ دی بک سے بالکل مختلف معنی والا محاورہ سامنے آیا جسے کہا گیا دی بک سٹاپس ہیئر، جس کا مطلب ہے کہ ذمہ داری اس سے آگے کسی اور پر نہیں ڈالی جا سکتی بلکہ ذمہ داری یہیں ختم ہوتی ہے۔ جب ہیری ایس ٹرومین امریکہ کے صدر بنے تو ان کے دور میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے دفتر کی میز پر لکڑی کی ایک چھوٹی سی تختی رکھی ہوتی جس پر یہ خوبصورت محاورہ تحریر تھا دی بک سٹاپس ہیئر، یعنی میں امریکہ کا صدر ہوں اور ہر ناکامی کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ 1952 میں امریکہ کے نیشنل وار کالج میں خطاب کرتے ہوئے ہیری ٹرومین نے کہا کہ میری طرز حکمرانی کا اصول ہے دی بک سٹاپس ہیئر، یعنی مجھے امریکی صدر ہوتے ہوئے ملکی حالات اور طرز حکومت کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ڈالنی بلکہ خود قبول کرنی ہے۔ ٹرومین جب امریکی قوم سے اپنا الوداعی خطاب کر رہا تھا تو اس نے اپنی زندگی کے اسی اصول کی وضاحت کرتے ہوئے کہا امریکی صدر چاہے وہ کوئی بھی ہو، فیصلہ سازی کی اصل ذمہ داری اسی پر عائد ہوتی ہے۔ وہ بک پاسنگ نہیں کر سکتا، یعنی وہ ذمہ داری دوسروں پر نہیں تھوپ سکتا۔ اپنے فیصلے امریکی صدر کو خود کرنے ہیں، امریکی صدر کے لیے فیصلے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یوں ہیری ایس ٹرومین نے دنیا بھر کے حکمرانوں کے لیے یہ مثال پیش کی کہ وہ اپنی حکومت کی کارکردگی کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر ڈالنے کے بجائے اپنے کندھوں پر اٹھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ حکومت کے آنے سے پہلے بھی پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں شاید نہیں بہہ رہی تھیں، اور نہ ہی پاکستان امریکہ، یورپ، کینیڈا، آسٹریلیا یا دیگر ترقی یافتہ ممالک کی ڈگر پر چل رہا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ موجودہ حکومت اپنی گورننس کی ناکامیوں کا نزلہ 2 سال بعد بھی ماضی کی حکومتوں پر ہی گراتی رہے۔ اسی طرح کی کچھ سٹیٹمنٹ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر دی، جب انہوں نے تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی میں اگر کہیں کوئی کوتاہی، لغزش، خامی ہے تو اس کا جواز جو تحریک انصاف دیتی ہے اس پر انہوں نے کیا کامنٹ کیا، دکھائیں۔ اپوزیشن کا کام ہے کہ آپ پر سوال کرنا، ہر سوال کا جواب آپ کا یہ آتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا کرا دھرا ہے۔ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں، جب آپ اختیارات میں آ جاتے ہیں، پھر 2-4 مہینے کے لیے تو آپ کہتے ہیں پچھلی حکومت میں یہ مسئلہ تھا، ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یار آج 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسئلہ کا حل کب ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں اگلے 2 سال میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ جواب ہے؟ آپ کے سامنے سوال رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر تو مجھے پتا ہے آپ کا کیا جواب ہوگا۔ اب بھی آپ کھڑے ہو کر یہی کہیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کا کرا دھرا ہے، یہ مسلم لیگ کا کرا دھرا ہے، اور یہ ہے ٹوٹل آپ کی پرفارمنس کہ آپ کے 2 سال ضائع ہو گئے اور ان فضول باتوں میں آپ نے ضائع کر دیے۔ آپ نے ایک قدم بھی رائٹ ڈائریکشن پر نہیں اٹھایا۔ آئی ایم سوری ٹو میک دس آبزرویشن۔ رائٹ جی، میرے ساتھ موجود ہیں 3 معتبر شخصیات، علی محمد خان صاحب، وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے آنریبل رہنما، ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں۔ سعید غنی صاحب صوبائی وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، اور سینیٹر جاوید عباسی صاحب آنریبل ممبر پاکستان مسلم لیگ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ کچھ ہی دیر میں ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ علی محمد خان صاحب، جیسے میں نے خود کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بہت ہی شاندار پاکستان شاید آپ کو نہ ملا ہو، لیکن جو عرصہ آپ کے پاس ہے اس کا جواب تو آپ کو دینا ہوگا۔ کیا پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیری ایس ٹرومین کی طرح وزیر اعظم کے میز پر ایک تختی لگا کے اگر رکھ دیں کہ دی بک سٹاپس ہیئر، آئندہ سے میں جواب دوں گا جو میری حکومت میں ہوگا،
कितना ही अच्छा होगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास साहब, बहुत अच्छा इब्तिदाइया आपने दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा हुक्मरान वक्त के पास होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक वो लोग जिनकी वजह से मसला पैदा हुआ, मसला क्या था। फॉर एग्जाम्पल 30,000 अरब का कर्जा हमारे सर पे था जब हमारी हुकूमत आई, तो वो जो 30,000 अरब का कर्जा लिया वो जिम्मेदारी हमारी नहीं, लेकिन उसके बाद की कि उसको कैसे हमने मैनेज किया वो जिम्मेदारी हमारी है। इसी तरह तो पाकिस्तान का कोई इदारा ले लें, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के कोई सिविल सर्विस ले लें, या रेवेन्यू का कोई डिपार्टमेंट ले लें, या हेल्थ का कोई निज़ाम ले लें, वहाँ पे जो मिसमैनेजमेंट हुई है 2018 तक, मसला किसकी वजह से पैदा हुआ, नीचे कोई माफिया बना नहीं बना, वो जिम्मेदारी उनकी जिनकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। हाँ, 2 साल में उस मसले को हल करने के लिए कितने स्टेप्स लिए गए, इस पे सवाल हमारी जिम्मेदारी है। हम ये जरूर लोगों को बताते रहेंगे कि अगर आज चीनी माफिया पे हम हाथ डालते हैं तो अंदर जो माफिया है वो माफिया हमने नहीं बनाया था। हाँ, माफिया को कैसे डील करना है और उससे कैसे पाकिस्तान के पैसे निकलवाने हैं वो सवाल हमसे होगा। ये पाकिस्तान का जितना भी निज़ाम है अमीर अब्बास साहब, चाहे बिजली का है, चाहे एग्रीकल्चर में मिसमैनेजमेंट हुई है, चाहे हेल्थ में मिसमैनेजमेंट हुई है, चाहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, पुलिसिंग में कोई मिसमैनेजमेंट हुई है, पुलिस को बेहतर नहीं बनाया गया, वो पिछले 40-45 साल में जो सिविल गवर्नमेंट जब से आई हैं या उससे पिछले भी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन लोगों पे जरूर लायक करती है और वो हम बताते रहेंगे। सिर्फ 2 साल नहीं, राजा परवेज अशरफ साहब को मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगा, 5 साल हम बताते रहेंगे कि ये मसला हमें ये बुरसे में मिला था और उसको हल करने के लिए हमने ये स्टेप्स लिए हैं। ठीक है सईद गनी साहब, अब 2 तरह की सोच है। एक ये सोच है कि जी ठीक है, जो कहा सुना नून लीग पीपल्स पार्टी ने किया सो किया, अब इमरान खान अपना जवाब दें। दूसरी सोच ये है जो अली मोहम्मद खान साहब ने रखी, इसकी भी बहुत बड़ी फॉलोइंग है कि भाई जो इमरान खान कर रहा है वो तो पिछला गंद है साफ कर रहा है, उसको तो अपना कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों का या नून लीग का जिक्र तो आएगा, जिक्र खैर तो आपका होगा बीच में। जिक्र करना भी चाहिए, उनके पास और कोई जवाब भी नहीं है। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि जब ये हुकूमत में नहीं आए थे तो उस वक्त जिस किस्म के खिताबात इन्होंने फरमाए थे, जिस किस्म के दावे इन्होंने किए थे, अब अगर ये कहें कि हमें तो पता ही नहीं था कि मुल्क की मईशत की हालत इतनी ख़राब है, या हमें तो पता ही नहीं है कि मुल्क के अंदर इतने ज़्यादा मसाइल थे, जो बातें इन्होंने हुकूमत में आने से पहले कही हैं, जो दावे किए हैं, जितने माहिरीन इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, जितने ब्रिलियंट पाकिस्तान के दिमाग या दुनिया भर के दिमाग इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे, तो क्लेम तो इनका ये था चूँकि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतें करप्ट हैं इसलिए टैक्स नहीं देते, जब हम हुकूमत में आ जाएंगे तो हम 8,000 अरब रुपए जो है वो सालाना इकट्ठा कर सकते हैं, ये इन्होंने कहा था। इन्होंने रोज़ाना पता नहीं कितने 100 अरब रुपए बताया कि जी करप्शन की नज़र हो जाते हैं। अब यकीनन वो नहीं हो रहे होंगे इसलिए कि फरिश्तों की हुकूमत है। इसी तरह बहुत सारे इन्होंने दावे किए थे। अब हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हमारी जो खराबियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, वो तो आपको पता थी और आप उसका इज़हार उस वक्त भी करते थे, आज भी आप करते हैं। लेकिन आपकी जो अच्छाइयाँ थी, आपने जो दावे किए थे, आपके पास जो माहिरीन थे, सारी चीज़ें कहाँ चली गई? आज मुझे बताइए कि अगर चीनी की कीमत 50 रुपये से बढ़ के 85 रुपये पे हो गई है और इन्होंने वो कमीशन भी बना दिया, ये इस पर खुश है कि हमने रिपोर्ट जारी कर दी। भाई रिपोर्ट तो जारी कर दी, वो 350-400 अरब रुपये जो पाकिस्तानियों की जेब है, उन पाकिस्तानियों ने ये रिपोर्ट को चबाना है, उन्होंने खाना है इसको। वो कीमत तो 50 रुपये नहीं हुई, आपने जितने भी स्टेप उठा लिए हैं। और उस रिपोर्ट के बाद आपने किसको जो है वो पकड़ा है, किसके खिलाफ आपने कार्रवाई की है? पहली रिपोर्ट आती है, फिर कहते हैं फॉरेंसिक करेंगे, अच्छा जी फॉरेंसिक भी हो गई। उसके बाद पता चला वो जो तरीन साहब है वो तो मुल्क से बाहर चले गए और इनके अपने लोगों ने, बाकी तो छोड़ देना, जिनकी मिले हैं वो तो चले गए कोर्ट में। उसरो बख्तियार साहब के जो शुगर मिल है, इनकी जो फैमिली कहते हैं उनकी नहीं, ये फैमिली की है, वो कोर्ट में गए हुए हैं। इनके कोई दरीशक साहब हैं वो कोर्ट में गए हुए हैं, जहांगीर तरीन खुद कोर्ट में गए हुए हैं। तो भाई जो आपके लोग हैं वो आपके फैसलों के खिलाफ क्यों अदालतों में जा रहे हैं? सही। अच्छा, आपने फरमाया कि हमारी खामियां अपनी जगह पे, लेकिन इनकी जो खूबियां हैं वो क्यों नजर नहीं आ रही हैं? अब वो ये कहते हैं कि भाई हमारी खूबियां जितनी थी लेकिन आपकी खामियां इतनी बड़ी थी कि वो हावी हो गई हमारी खूबियों पे भी।
تو پھر لوگوں کو پاکستانیوں کو وہ سہانے جھوٹے خواب نہیں دکھاتے نا. اب آپ بتاتے ہیں کہ ہم بھی آئیں گے تو ہمارا شر ان سے بھی براؤن ہے. جو پیپلز پارٹی کے دور میں سہولتیں آپ کو ہیں, جو نون لیگ کے دور میں سہولتیں آپ کو ہیں, اگر ہم آئیں گے تو وہ بھی چلی جائیں گے آپ کو. تو آپ کو یہ پتہ نہ چاہیے تھا. اس لیے کہ یہ حکومتیں بہت خراب کر کے جا رہی ہیں. دیکھیں پیٹرول, اس وقت جو پیٹرول کے کرائسس آئے ہیں, آپ مجھے بتائیے اس سے بڑی کوئی نااہلی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ پیٹرول خرید رہی ہے, سستا ہو گیا. انہوں نے 25 مارچ کو خط نکال دیا کہ جی اپنے جو آپ کے آرڈرز ہیں کینسل کر دو سارے. پورے ملک میں پیٹرول کا بحران ہو گیا. کراچی میں خاص طور پہ جو بجلی کی مصیبت کھڑی ہوئی, جس پہ کل آ کے انہوں نے پھر ایک ڈرامہ کر کے کہ جی ہم نے سارا معاملہ طے کر لیا, ہم گیس بھی دے رہے ہیں, ہم فرنس آئل بھی دے رہے ہیں. تو بھائی پچھلے 1 مہینے سے کیوں نہیں دے رہے تھے آپ؟ کہ الیکٹرک جب آپ کو جنوری سے دکھ رہی ہے کہ ہمیں جون میں فرنس آئل کی زیادہ ضرورت ہوگی, تو آپ نے کیوں اس کا انتظام نہیں کیا؟ تو یہ خود ہی مسئلے پیدا کرتے ہیں اور اسی دوران میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. بجلی کی قیمت بڑھا دی, وہ لوگوں کو بلا دیا, اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اب جو ہے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کسی بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی, غیر اعلانیہ نہیں ہوگی, ہوگی ضرور. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں بھائی میرے, جو چلے اعلانیہ ہوتی ہے وہ تو چھوڑیں, وہ بھگت ہی رہیں, لیکن جو غیر اعلانیہ ہے وہ بھی تو بھائی 1 مہینے سے زیادہ چلی ہے نا. صحیح ہے. مصیبت یہ ہے کہ یہ نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے. پنجاب میں گندم کا بحران مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے. لیکن پنجاب کی جو گندم کا بحران ہے وہ اثر انداز ہوگا آگے چل کر صوبہ سندھ پہ بھی ہوگا اور دیگر صوبوں پہ بھی ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.